السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا، اور یہ اولاد شادی کا ایک اہم مقصد بھی ہوتا ہے۔ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو جب بھی انسان شادی کرتا ہے تو سوچتا یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک بہترین اولاد ہمیں عطا فرمائے، اور جو ہی وقت گزرتے جاتے ہیں، اگر 1-2 سال 3 سال 4 سال کا وقفہ گزر گیا، کوئی اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نہیں دیا جاتا، تو ایسی صورت میں وہ لوگ کافی پریشان نظر آنے لگتے ہیں۔ جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا، چیک اپ کرانا، دعائیں اور دوائیں دونوں ایک ساتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ شادی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر، اس خاندان کے اندر ایک اولاد جیسی چیز اللہ رب العالمین عطا کر دے۔ آئیے دوستو، میں آپ کو اس سیریز کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو ایسی صورت میں اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو کس طریقے سے بشارت دینی چاہیے، خوشخبری دینی چاہیے، بدھائی دینی چاہیے۔ اور یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ میں خوشخبری دی گئی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ایسے ہی زکریا علیہ السلام کی فرمائش پر انہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے قبل کسی کا یہ نام نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے والد کو خوشخبری دے رہا ہے، اسی طریقے سے ماں کے لیے بھی بشارت آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے ان کی ماں کو بھی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے ہاں اسحاق کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو دوستو، یہ والدین کو بشارت دینا، خوشخبری دینا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کسی کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہو تو اسے خوشخبری دینا چاہیے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ مسرت کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر انہیں بدھائی دینا، انہیں مبارکباد پیش کرنا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس مبارکباد پیش کرنے میں عجلت سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچے کی پیدائش آج ہوئی ہے تو آپ 2-4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، ایسا نہیں، بلکہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوا چلو، وہ یہ ہے کہ پیدائش بچے کی ہو یا بچی کی ہو، ہر ایک کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اگر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ایسی صورت میں بچہ پیدا ہوا، چند سیکنڈ بھی نہیں گزرتے ہیں کہ اس کی تصویر واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، دوسرے اور بھی جو وسائل ہیں آج کے دور میں، ان تمام جگہوں پر بالکل فوراً نشر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اسی گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں فوراً یہ ساری کی ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی کا اظہار
وہ والدین نہیں کرتے یا ان کے رشتہ دار نہیں کرتے۔ یہ طریقہ بالکل جاہلیت کا طریقہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جاہلیت کے زمانے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب کسی کی شادی ہوا کرتی تھی تو تہنیتی کلمات وہ لوگ کہتے تھے، وہ یہی ہوتا تھا کہ آپ کے درمیان اتفاق ہو، اتحاد ہو، اور اللہ رب العالمین آپ کو بیٹا نصیب فرمائے، بیٹا نصیب فرمائے۔ غور کیجئے، بیٹا نصیب فرمائے۔ یہ جاہلیت کا رول ہوا کرتا تھا یا طور طریقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ طریقہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچی ہو یا بچہ ہو، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ تو ماں کے بس میں ہے نہ باپ کے بس میں ہے کہ بیٹا وہ پیدا کر لے یا بیٹی پیدا کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا خود ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، یعنی بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اگر کسی کے ہاں پیدائش ہوئی ہے تو پیدائش کے موقع پر ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے مبارکبادی پیش کرنی چاہیے۔ آیا ہم اس بچے کے تعلق سے صرف دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو ایک بہترین کمانے والا شخص بنا دے، آپ کے بیٹے کو ایک انجینئر بنا دے، آپ کے بیٹے کو ایک کامیاب ڈاکٹر بنا دے، ایک بڑا تاجر بن جائے، کیا اس طریقے سے ہمیں اسے دعا دینی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں دوستو، بلکہ ہمیں یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو یا آپ کے بیٹی کو حافظ قرآن یا حافظ قرآن یا عالم بنائے، یا اسی طریقے سے صالح بنائے، آپ کا فرما بردار بنائے، یا اسی طریقے سے ایک بہترین مبلغ اور داعی بنائے۔ اور اگر ان تمام دعاؤں کے ساتھ اگر آپ یہ بھی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو داعی کے ساتھ ساتھ اور حافظ قرآن کے ساتھ عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تاجر بھی بنا دے، ایک بہترین انجینئر بھی بنا دے، ایک بہترین ڈاکٹر بھی بنا دے، تو اس طریقے سے یہ چیز صحیح ہے۔ لیکن صرف دنیاوی کامیابی کے لیے مبارکبادی پیش کرنا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، تہنیتی کلمات کہنے کے لیے، یا آشیرواد دینے کے لیے، یا بدھائی دینے والے کلمات کے لیے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں کہ یہی الفاظ ضروری ہیں، بلکہ ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ سلف کے ذریعے سے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے مجلس میں ہمیشہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کے آیا اور کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ شہ سوار بنا دے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ کو کیسے پتا کہ یہ شہ سوار بنے گا، یہ گھوڑ سوار بنے گا، یہ سب سے بڑا قابل انسان بنے گا؟ یہ کیسے آپ کو پتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا گھوڑ سوار نہیں بلکہ وہ بڑھئی بھی ہو سکتا ہے، درزی بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم پھر کن کلمات کے ذریعے سے ہم انہیں بدھائی دیں؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ تم اس طرح سے کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بچے میں برکت عطا فرما دے، اور دینے والے کا تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، یہ بچہ بڑا ہو کر کے تمہارا فرما بردار ہو جائے۔ تو اس طرح سے اگر آپ مبارکبادی پیش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔